ایک ہوتا ہے تاریخ رقم کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے نئی تاریخ بعد میں آ کر پیدا کرتے ہیں۔ تاج محل نہیں، تیجو محلایا ہے، کیونکہ بنیادوں میں سرخ پتھر ہے۔ رام مندر کے بعد کیا تاج محل بھی بدل دیا جائے گا؟ سفید سے بھگوا رنگ میں کر دیا جائے گا؟ جو ٹریلر ہمارے سامنے ہے وہ 3 قسم کے اسٹیریوٹائپس بتا رہا۔ ہر روز کے 1 لاکھ لوگ دیکھنے نہ آ رہے ہوتے تو کر دیا گیا ہوتا۔ لوسی کے ڈھانچے نے بھی تاریخ بدل دی تھی، مگر وہ ایک لاجیکل ریویژن تھا۔ 8-9 کروڑ کلوگرام کا ڈھانچہ نازک سفید پتھر پر تو نہیں رکھا جا سکتا۔ تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تو ان کے بچے، ان کی اولادیں یہ مانتے کیوں نہیں؟ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل رائج۔ آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ فلاں بادشاہ یا فلاں قوم یا فلاں ملک نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ نے اب تک صرف ایسا سنا ہے، دیکھا نہیں، تو آج کی دنیا میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نادر و نایاب موقع ہے، جانے پھر کب ملے۔ ویسے تو 20ویں صدی کے بعد سے تاریخ بدلنے کا سانحہ اکثر ہونے لگا ہے۔ بہت سے ممالک یا وہاں کی میجورٹی پاپولیشن، وہاں کے ایمبیشیس گروپس وقت کا پہیہ نہ صرف الٹا پھیرنا چاہتے ہیں، پھیر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ تاریخ میں رقم ہو چکا، جن پر مستند ہونے کی مہر لگ چکی، اسے بھی بدلنا چاہتے ہیں اپنے اینگل سے۔ اس خواہش اور عمل کو ہسٹورینز ہسٹوریکل ریویژننگ یا ریویژنزم کا نام دیتے ہیں، اور جب یہ کام تعصب میں، نفرت میں یا کسی ایکسٹریم نیشنلزم میں ہو رہا ہو تو اسے ہسٹوریکل نیگیشن یا میتھیکل ریویژنزم کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بائی دی وے کیورس فیلوز، ایسا نہیں ہے کہ ہسٹوریکل ریویژنزم، ہسٹوریکل ریویژننگ ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی جگہ پر یا لوگوں کے ساتھ ہسٹوریکل انجسٹس، تاریخی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جسے درست کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، یا پھر کسی بہت بڑی نئی دریافت کی وجہ سے تاریخ کی کوئی غلطی یا غلط فہمی پکڑی جاتی ہے۔ تو ایسے میں دراصل ہسٹورینز پر ہسٹوریکل ریویژننگ لازم ہو جاتی ہے، انہیں اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور مشہور مثال یہ ہے کہ پہلے بایولوجسٹ، سائنٹسٹ سمجھتے تھے کہ قدیم ترین انسان یورپ یا ایشیا میں ایوالو ہوا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا، اور یہ واقعہ بھی چند لاکھ سال پہلے کا ہے، 5 سے 7 لاکھ سال پہلے کا، اس سے زیادہ پرانا انسان نہیں ہے ماڈرن انسان۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ہومو سیپینز کا جو ان کی ایوولوشن ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے انسانی دماغ بڑا ہوا، اس کے بعد اس نے 2 ٹانگوں پر چلنا سیکھا۔ لیکن 20ویں صدی میں بار بار افریقہ سے قدیم ترین انسان کے ڈھانچے ملنے لگے۔ 1974 میں 1974 میں ایک ون آف اولڈسٹ فوسل ایتھوپیا کے خشک ہو چکے ریور بیڈ سے بھی ملا۔ یہ 40% تک درست حالت میں تھا اور قدیم ہیومن سپیشی استرالوپیتھیکس نسل سے تھا۔ اسے پیار سے لوسی کا نام دے دیا گیا۔ اس کا ڈھانچہ بتا رہا تھا کہ کم از کم یہ 32 لاکھ 3.2 ملین ایئرز پرانا ہے۔ پھر یہ 2 ٹانگوں پر چلنے والی ایک فیمیل کا ڈھانچہ تھا۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ تاریخ بدل دیں اور لکھیں کہ قدیم ترین انسان ایشین یا یورپین نہیں بلکہ افریقن تھا۔ لوسی کے ڈھانچے ہی کی وجہ سے آؤٹ آف افریقہ کی تھیوری سامنے آئی کہ سب انسان افریقہ سے دراصل نکلے ہوئے ہیں۔ پھر ڈی این اے ریسرچ بھی بہت ہوئی اس 21ویں صدی میں، اور اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ ماڈرن ہیومن کا سفر افریقہ سے شروع ہو کر باقی دنیا میں پھیلا ہے۔ یہ ایک درست ہسٹوریکل ریویژننگ تھی، اسے کیا گیا۔ لیکن اگر سائنسدانوں یا مورخین کا کوئی گروپ اپنے کلچر یا اپنے مذہب یا اپنی شناخت کو برتر دکھانے کے لیے، سپیریئر دکھانے کے لیے تاریخ میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، ہسٹوریکل ریویژننگ شروع کرتا ہے، ریویژنزم کا ایک ایڈونچر کرتا ہے، تو اسے برا سمجھا جائے گا، اسے انٹلیکچولی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ہسٹورینز ایسی تعصب پر مبنی ریویژننگ کو میتھیکل ریویژنزم کہتے ہیں، افسانوی تبدیلی۔ کلچرل ریویژنزم یا پھر ہسٹوریکل نیگیشنزم بھی اسی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے ہسٹورینز تاریخ یا میوچل ہیومن نالج کا حصہ نہیں مانتے۔ میتھیکل ریویژننگ کی تازہ مثال انڈیا میں انتہا پسند ہندوتوا کی یہ کوشش ہے کہ بابری مسجد کے بعد اب تاج محل کو بھی ایک ماضی کا سابقہ مندر ثابت کر دیا جائے۔ اگر ہسٹوریکل ایویڈنس سے وہ ثابت نہیں کر پا رہے تو وہ ایک کلچرل وار کے ذریعے ایسا کر کے دکھا دینا چاہتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ یہ کام تو وہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں کہ تاج محل کو گرا کر یا اس کا نقشہ بدل کر اسے کل کو نریندر تاج ٹیمپل ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ نریندر تاج ٹیمپل ان کو بہت پسند بھی آئے گا، کوئی انہیں روک تھوڑی سکتا ہے۔ دیواروں پر اندر باہر جو عربی عبارتیں کندہ ہیں ان کی جگہ سنسکرت میں جو چاہے لکھوا سکتے ہیں۔
سفید سنگ مرمر کی جگہ نئے آئی فون کلر کا اورنج ماربل لگوا کر اسے بھگوا رنگ میں بدل بھی سکتے ہیں، نقشہ ہی بدل سکتے ہیں اس کا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ سفید تاج محل کو دیکھنے لاکھوں لوگ ہر روز آتے ہیں، خصوصاً محبت کرنے والے ہنی مون ٹرپ پر نکلے ہوئے کپلز کے لیے تاج محل دنیا میں محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ درست یا غلط، دنیا میں یہ مان لیا گیا ہے کہ تاج محل کے سامنے آ کر تصویر بنوانا اور پوسٹ کرنا قول و قرار کرنے جیسا ہے۔ تاج محل کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق 7 سے 8 ملین لوگ، 70 سے 80 لاکھ ٹورسٹ ہر سال تاج محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اس سے کروڑوں ڈالرز بھی انڈیا ہر سال حاصل کرتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق تاج محل پورے بھارت میں سب سے زیادہ دولت کمانے والا واحد مونومنٹ ہے، اسی لیے اسے فوری گرانا شاید مشکل سمجھا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے ایک کیمپین بھارت میں برسوں سے چلا رکھی ہے کہ تاج محل کو ایک سابق مندر ثابت کر دیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کی شناخت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مغل حکمران کی طرف سے محبت کی علامت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ظالم اور قاتل حکمران کی طرف سے ایک مذہبی گروپ کی شناخت مٹانے کی ایک کوشش کے طور پر اس کو دکھایا جا سکے۔ اس کے لیے کئی کتابیں اور ناولز بھی لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں، ڈیبیٹس کروائی جا رہی ہیں اور پبلک کیمپینز چلائی جا رہی ہیں۔ جیسے بابری مسجد کو گرانے کے لیے مہمات چلائی گئی تھیں، تاج محل کے لیے بھی وہی پیٹرن جاری ہے۔ اس مہم کے سلسلے میں شاندار کریکٹر ایکٹر پاریش راول کے مرکزی کردار کے ساتھ ان کی نئی فلم دی تاج سٹوری آنے ہی والی ہے 2 ہفتوں میں۔ اگرچہ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی، 31 اکتوبر کو ہوگی، سو ہم پختہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فلم میں کیا ہے، شک ہمیں رہے گا۔ مگر پھر بھی ٹریلر جو ریلیز ہوا ہے اس میں جو جذباتی سینز شامل ہیں، سینمیٹوگرافی کا جو اینگل ہے اور ڈائلاگز جو اس میں دکھائے گئے ہیں ٹریلر میں، وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ ٹریلر کی حد تک صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ فلم ایک عدالتی قانونی لڑائی کا ڈرامہ ہے، یہ اس کا ژانر ہے، لیکن اس تاریخی عمارت کی اصلیت کی لڑائی کو فلم میں ٹریلر کی حد تک ہندو مسلم مذہبی جھگڑے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے چند ماہ پہلے فلم چھاوا میں بھی ایک حکمرانی کے جھگڑے کو، اقتدار کی پاور سٹرگل کو صرف اور صرف مذہبی جھگڑے کی صورت میں دکھایا گیا، حالانکہ اس کا تعلق پاور سٹرگل سے تھا، نہ کہ مذہب سے۔ ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں آپ کو۔ اس نئی فلم دی تاج سٹوری میں بھی پاریش راول، جو کہ وشنو داس کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک پروٹیگونسٹ ہیں جو کہ ایک اچھا ہیرو ہے اور اپنی منشا کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، قانونی لڑائی لڑتا ہے، جینٹل مین ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے شلوار قمیض اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے مسلمان گنڈے لگے ہیں جو قانونی جنگ تو نہیں لیکن بھائی لوگ کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یہ اسے بازار میں ٹوک کر کہتے ہیں کہ وشنو داس پہلے اپنا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے۔ اس طرح ایک سفید داڑھی اور رنگے ہوئے بالوں والا شلوار قمیض والا گینگسٹر دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے سروں پر ٹوپیاں رکھے ہوئے کافی سارے لوگ شلوار قمیض پہنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ تاج محل پر ہماری جماعت کا حق ہے، اور کبھی کہتا ہے ان کے، یعنی جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پر کاٹنے ہوں گے۔ مطلب اپنے مقصد کے لیے قانون کے بجائے وائلنس کا استعمال کرنا ہوگا، یہ اس ڈریسنگ میں لوگ کہہ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے۔ کیوریوس فیلوز بالی ووڈ سینما دنیا کے سامنے مسلم کمیونٹی کی یہ اسٹیریوٹائپنگ عام کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح ایک خاص طبقے کو انڈیا میں اس مذہب کو نشانہ بنانا، ان کی تضحیق کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ ہر مرتبہ ان کا نام لینا پڑے گا، جو کہ مشکل ہے۔ آپ اگر انڈین سینما بالی ووڈ دیکھتے ہیں تو اس میں مسلسل ویژول، بیہیویئرل اور کلچرل اسٹیریوٹائپنگ عام آپ کو نظر آئے گی۔ ویژولز میں یہ لوگ مسلم فیملیز کو ہمیشہ ایک خاص ڈریسنگ میں، خاص اپیرنس اور خاص رنگت میں دکھائیں گے۔ پھر بیہیویئرل اسٹیریوٹائپنگ ایسے ہو رہی ہے کہ انہیں اگریسو، تشدد پسند، چالاک یا پھر ہاتھ باندھتے ہوئے بہت عاجز، سبمسو دکھائیں گے۔ اسی طرح کلچرل اسٹیریوٹائپنگ بھی ہے کہ انہیں خاص سٹائل کی اردو زبان، جو کہ دنیا میں کہیں کوئی مسلمان نہیں بولتا، اس میں بات کرتے ہوئے ہی دکھایا جائے گا۔ ابا حضور، امی حضور، آپ جناب، جناب من، دختر نیک اختر، چنداں فکر نہ کریں، ایسے الفاظ لکھنؤ والوں کو لکھنا بھول گئے ہیں، لیکن بالی ووڈ کی اسٹیریوٹائپنگ میں موجود ہیں، کیونکہ ایک جماعت اور پورے گروہ کو ڈیمونائز کرنے کے لیے یہ ایک منظم مہم ہے اسٹیریوٹائپنگ کی۔ تو یہ جو کپڑے اور ان کا پہناوا اور ان کی بول چال دکھائی گئی ہے اس ٹریلر میں، وہ اسی ایک خاص مذہب کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے واضح طور پر۔ اچھا، واپس آتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف۔ ابھی یقیناً ہم نے یہ فلم نہیں دیکھی کیونکہ ریلیز نہیں ہوئی، لیکن ٹریلر سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دی تاج سٹوری کو ڈائریکٹ کرنے والے تشار گوئل ہندوتوا بی جے پی مائنڈ سیٹ کے فلم میکر ہیں۔
फिल्म्स की सबसे बड़ी वेबसाइट IMDb के मुताबिक .com के मुताबिक तिशार इससे पहले नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा फिल्म हिंदुत्वा की तरफ से बनाई गई ये फिल्म मोदी काका का गांव भी बना चुके हैं। ये अलग बात है कि इस फिल्म की रेटिंग बहुत ही पैथेटिक रही, 2.6 आउट ऑफ 10, 10 में से 2.5 नंबर। पासिंग मार्क्स भी इसको नहीं मिले थे। यही डायरेक्टर और राइटर तिशार गोयल अब द ताज स्टोरी लिख चुके हैं और डायरेक्ट इन्होंने की है, तो हमें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि उन्होंने क्या लिखा और डायरेक्ट किया होगा, इस शक के साथ कि हो सकता है जब फिल्म रिलीज़ हो तो स्टोरी कुछ और हो। लेकिन अब तक जो ट्रेलर सामने है, वैसे ये जिस कोर्ट बैटल को इन्होंने जहाँ से स्टोरी लाइन ली है, इससे मिलता जुलता एक केस इंडिया में इससे पहले हो चुका है 25 साल पहले, जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट इतनी ज़्यादा बीजेपी माइंडसेट के जजेस से पुर नहीं थी, उनके ज़ेर असर नहीं थी जितनी आज है। तब 2000 में एक पिटीशन यहाँ पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में थी। उसमें सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन PN ओक ने चैलेंज किया था कि ताजमहल दरअसल एक मंदिर तेजू महालया की जगह पर बनाया गया था। इनके मुताबिक इसे बनाने के लिए मंदिर तेजू महालया को गिराया भी गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर PN ओक की पिटीशन ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि आपके जहन पर ताजमहल का मंदिर होना सवार हो चुका है। बी इन द बोनेट कहा था अदालत ने। असल में मतलब आप हर वक्त एक ही बात सोचते रहते हैं, एक टोपी में बंद मक्खी की तरह अपने छोटे से दायरे में बंद है, इसलिए आपको लगता है कि जो आप सोचते हैं दरअसल वही हकीकत है। तो वो पिटीशन अदालत ने गुस्से में डिसमिस कर दी थी। PN ओक वाकई एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आइडियोलॉग थे। उन्होंने एक किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी भी लिखी थी, जिसमें बगैर किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ताजमहल को कह दिया कि ये तेजू महालया है और इसका नाम भी तेजू महालया से ही ताजमहल रखा गया है, या इसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। PN ओक ने अपनी किताब में ये दावा भी किया कि ताजमहल के निचले हिस्से में चंद ऐसे कमरे हैं और तहखाने मौजूद हैं जो सदियों से बंद हैं, इन्हें खुलवाया जाए तो फिर हकीकत सामने आएगी, लेकिन इन्हें खोला नहीं जाता। उनका दावा था कि इन बंद दरवाज़ों के पीछे दरअसल पूजा घर हैं जहां भगवान की मूर्तियां रखी जाती थीं। इसी तरह के और भी बहुत से बेसरोपा सबूत उन्होंने दिए थे, जिन्हें अभी हम बता चुके कि 3 दहाइयों पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। यानी अब इस बात को 25 साल गुजर चुके हैं, तीसरी दिहाई भी आधी हो चुकी है। याद रखें कि शुरू में बाबरी मस्जिद पर भी इंडियन अदालतें बगैर सबूतों के हिंदुत्वा इंतहाब पसंदों के दलाल नहीं माना करती थी कि राम यहाँ पर पैदा हुए। एक आइडियल सेकुलर माइंड स्टेट गालिब था इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। मगर फिर इंडियन सियासत में आप जानते हैं बीजेपी के आने के बाद एक मेजर तब्दीली आई। अदालतें भी इस तब्दीली का शिकार हुई। उन्होंने भी अपने ईमान पर फैसले देने शुरू किए बजाय सबूतों के। बाबरी मस्जिद को उन्होंने कह दिया कि ये राम की पैदाइश की जगह है, हालांकि राम का तो कोई बर्थ प्लेस किसी के इल्म में ही नहीं, और कहा कि मस्जिद जो है ऑफिशियली इसको राम मंदिर को गिरा कर वहाँ बनाई गई थी। इसका कोई सबूत वो नहीं था जो अदालत माना करती है। ये उनके ईमान थे जजेस के, जिस पर ये फैसला दिया गया। कुछ ऐसे ही कोशिश ताजमहल के बारे में भी यकीनन इस वक्त हो रही है, और फिल्म में अगर सिर्फ ट्रेलर की हद तक हम बात करें तो इसी कोशिश का तसलसल हमें दिखाई देता है। हम अभी फिल्म के बनने से पहले उन पॉइंट्स पर एक एक हिस्टोरिकल फैक्ट की डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके लिए हम फिल्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक रिव्यू हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ लेकर आएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना बता दें कि जिस डिटेल पर हिस्टोरियंस एग्रीड हैं ताजमहल के बारे में, वो क्या हैं, चंद एक आपके सामने रख देते हैं। दोस्तों, एक मुतफ़िक़ा हिस्ट्री के मुताबिक, जिसको ज़्यादातर हिस्टोरियन एग्री करते हैं, ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ हिस्टोरियंस एग्री करते हैं, उसके मुताबिक 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में जब ताजमहल मुगल शहनशाह शाहजहां ने बनवाया था, वो दौर हिंदुस्तानी तारीख़ का एक गोल्डन पीरियड था। मुग़ल सल्तनत अपनी शान व शौकत के अरूज पर थी। दिल्ली, आगरा, लाहौर और फ़तेहपुर सीकरी में फ़न तामीर के शानदार नमूने बनाए जा रहे थे या उन्हें अपडेट किया जा रहा था। लोगों को रोज़गार मिलता था, इकॉनमी फुल सर्कल में थी। दिल्ली में शाहजहां आबाद शहर बनाया गया था। दिल्ली का लाल किला भी इसी सदी में बनाया गया। लाहौर की मोती मस्जिद और शालामार बाग उसी दौर में बने। फ़तेहपुर सीकरी की कुछ अहम तामीरात उसी दौर में हुई, वगैरह वगैरह। तो शाहजहां का ताजमहल कोई अकेला ऐसा मोनूमेंट नहीं था जो उस मुगल गोल्डन एरा में बनाया जा रहा था। दरअसल शहनशाह शाहजहां फ़न तामीरात, फ़न और शायरी का बतौर ख़ास दिलदादा था। उसने 7 शादियां की, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसे अपनी बेगम अर्जुमंद बानो से थी। इतनी मोहब्बत कि इन दोनों के 14 बच्चे थे, और एक बच्चे की पैदाइश के दौरान ही अर्जुमंद बानो, जो मुमताज़ महल के नाम से मशहूर हुई, उनकी मौत हुई। शाहजहां को अपनी इस मलका से, मुमताज़ महल से बेपनाह मोहब्बत थी। वो सिर्फ शहनशाह की बीवी ही नहीं बल्कि उसकी सियासी मुशीर भी थी, मशवरे दिया करती थी और उसके दस्तखत शाही अहकामात पर मौजूद होते थे।
شاہ جہاں اسے اپنے ساتھ جنگی مہمات پر بھی لے جاتا تھا۔ ممتاز محل کی افسوسناک موت نے، جو کہ ایک جنگی مہم کے دوران ہی ہوئی، شاہ جہاں کو نفسیاتی طور پر کافی نقصان پہنچایا۔ وہ کئی ہفتے دربار سے الگ رہا، آئینہ تک دیکھنا چھوڑ دیا اس نے، شاید خود سے شرمسار ہو گیا تھا۔ شہنشاہ کھانے پینے تک سے بیزار ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف محبوب بیوی کی موت کا دکھ ہی نہیں بلکہ اپنی غلطیوں پر ندامت بھی ہے، ایک احساس ہے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے۔ یہ اس نے سوچ لیا تھا کیونکہ وہ ممتاز محل سے اپنے تعلق کو امر کر کے خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو خیر دوستو، ملکہ کی وفات کے ایک سال بعد 1632 میں 1632 میں تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کے لیے دریائے جمنا کے کنارے وہی مقام چنا گیا جو ممتاز محل کو تفریح کے لیے بہت پسند تھا، جہاں وہ چاندنی راتوں میں بیٹھا کرتی تھی۔ شاہ جہاں نے حکم دیا کہ سلطنت کے بہترین معمار، سنگ تراش، خطاط اور کاریگر اکٹھے کیے جائیں۔ دنیا کے گوشے گوشے سے، ایران، ترکی، سینٹرل ایشیا اور خود ہندوستان کے علاقوں، راجستھان، لاہور، دہلی اور کشمیر سے 20,000 سے زیادہ کاریگر چن چن کر لائے گئے۔ تاج محل کا یہ موجودہ ڈیزائن فائنل ہوا، جس میں میجورٹی ہسٹورینز کی رائے ہے کہ بنیادی کردار استاد احمد لاہوری کا تھا، جو کہ اس کے چیف آرکیٹیکٹ تھے۔ تو یہ میجورٹی ویو ہے، ایگریڈ نہیں ہے۔ تاج محل کے لیے سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکرانا سے لایا گیا، کشمیر سے نیلم اور فیروزہ، بدخشاں سے یاقوت، یمن سے عقیق اور چین سے خصوصی کرسٹلز منگوائے گئے۔ جمنا پار لے جانے کے لیے ہاتھیوں کے قافلے چلا کرتے تھے۔ 1,000 سے زیادہ ہاتھی لدے پھدے روزانہ کبھی آ رہے ہوتے، کبھی جا رہے ہوتے۔ اس کی بنیاد، تاج محل کی بنیاد لکڑی کے تختوں اور چونے سے ڈالی گئی تھی تاکہ صدیوں تک جمنا کے پانیوں میں یہ کھڑی رہ سکے، اس نمی والے علاقے میں کھڑی رہ سکے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں نمی ہو، پانی کھڑا رہتا ہو، وہاں لکڑی بجائے کمزور ہونے کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ ہاں، شرط اتنی ہے کہ اسے ہوا نہ لگنے دی جائے۔ اسی فارمولے پر تاج محل کی جمنا کنارے بنیادیں بنائی گئی تھیں، رکھی گئی تھیں۔ اس کی بنیادیں واضح طور پر اس کی اوپری سفید تعمیر سے مختلف نظر آتی ہیں، اور یہ بات اس فلم سمیت تاج محل کو منتر بتانے والے بہت سے ہندوتوا ممبرز استعمال کرتے ہیں اس اختلاف کو۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ دریا کے کنارے جو دیوار ہے اونچی سی جس کے اوپر سٹرکچر کھڑا ہے، وہ تو سرخ پتھر کی ہے، اور کیوں ہے؟ بیسمنٹ کمروں میں سفید سنگ مرمر کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تو سچ ہے کہ تاج محل کی بنیادوں میں اور نچلے حصے میں سفید کے بجائے جہاں جہاں پتھر لگانا تھا وہاں سرخ پتھر، ریڈ سینڈ سٹون استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ لال قلعے میں اور باقی مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی بڑی بڑی عمارتوں میں ہوتا تھا۔ وجہ سیدھی سادی سی ہے کہ سفید سنگ مرمر خوبصورت تو ہے، لیکن 8-9 کروڑ کلوگرام وزنی ڈھانچے کو اٹھانے کے لیے تو سنگ مرمر کسی قابل نہیں ہے، کمزور پتھر ہے۔ ویسے بھی مغل ایرا میں سفید سنگ مرمر عقیدت کی، محبت کی علامت تھا، اور ریڈ سینڈ سٹون طاقت کی۔ ویسے ہی تو نہیں ہر بڑا قلعہ اور دیوار سرخ پتھر کی آپ دیکھتے مغل ایرا میں۔ ایک سفید سنگ مرمر کی نازکی اور دوسرے سرخ پتھر کی طاقت، لچک اور پائیداری، وہ پوائنٹس تھے دو جن کی وجہ سے استاد احمد لاہوری نے اتنی باریکی کا خیال رکھا کہ بنیادیں طاقتور پتھر کی اور آرائش سفید پتھر کی۔ آپ دیکھیں 4 صدیوں بعد بھی تاج محل کی شان و شوکت نہ صرف قائم ہے بلکہ اسے دنیا کے ماڈرن ونڈرز میں، عجوبوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو آپ کو استاد احمد لاہوری کی مہارت کی داد تو دینی پڑے گی کہ 4 صدیوں پہلے کی تعمیر میں بھی انہوں نے زلزلوں کو مد نظر رکھا تھا۔ حالانکہ آگرہ کوئی ٹوکیو جیسا شہر تو نہیں تھا جہاں آئے روز زلزلے آتے رہتے ہوں، مگر انہوں نے کمال فن سے جیومیٹری کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے میناروں کو ہلکے زاویے پر باہر کی سمت جھکا ہوا بنایا، تاکہ اگر زلزلہ آئے بھی تو مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں وہاں گریں، اندر کی طرف گر کر عمارت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کچھ ماہر تعمیرات کہتے ہیں کہ یہ صرف آپٹیکل ایلیوژن ہے، انٹینشنلی باہر کی طرف نہیں ہے، صرف دیکھنے میں لگتے ہیں۔ جو بھی ہے، اس قدر مہارت پر، اتنے بڑے نمونے پر آپ کو چیف انجینئر کو داد تو دینا ہی پڑے گی۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ الگ موجود ہے کہ جہاں یہ ایک عجوبہ روزگار ہے تو ایسے نادر و نایاب منصوبوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنٹروورسیز کا ہونا لازمی ہے، جیسا کہ اسے بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بالکل بے سر و پا ایک بات ہے جو کہ بار بار تاریخ میں غلط ثابت ہو چکی ہے۔ نہ تو اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ ہے اور نہ ہی کسی جگہ سے اتنے ہاتھوں کے، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ڈھانچے ملے ہیں کہ جو اس طرح کے کسی بھی افسوسناک واقعے کا ناقابل تردید ثبوت ہوں۔ بلکہ جو بازار تاج محل کے گرد آج بھی موجود ہیں، یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاج محل بنانے والے کاریگروں کی اولادیں ہیں۔
اب ظاہر ہے 20-21 سال میں جو عجوبہ روزگار، ایک عجوبہ تعمیر کیا گیا تاج محل کا، تو اسے تعمیر کرنے والوں نے کہیں دور سے تو روز تعمیراتی کام پر نہیں آنا تھا۔ آج کل کی طرح بسیں اور موٹریں تو فٹافٹ نہیں پہنچا دیا کرتی تھیں مزدوروں کو۔ 4 صدیوں پہلے تاج محل بنانے والے کاریگر اس کے قریب ہی رہا کرتے تھے، کیونکہ اس نے برسوں میں بننا تھا، 2 دہائیوں سے زیادہ لگ گئے اسے بناتے ہوئے۔ اس سے پھر وہاں ایک چھوٹا سا شہر وجود میں آ گیا جہاں لوگ آج بھی آباد ہیں۔ بلکہ بزنس انسائیڈر میں ایک رپورٹ بھی چھپی تھی کہ تاج محل کے قریب ان کاریگروں کی تعداد اب کم ہو رہی ہے جو تاج محل بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ان کے ڈسینڈنٹس ہیں، ان کی نسلیں ہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد کے ہاتھ شاہ جہاں نے کٹوا دیے تھے یا مغل شہنشاہ نے بعد میں کٹوا دیے تھے، تو سب سے پہلے تو ان لوگوں میں خاندانی طور پر یہ روایت سفر کرنی چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، جو کہ نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹنے والی داستان بالکل فضول، نامعقول اور فرضی ہے۔ اس کے بعد کے سیریس مورخین نے، جیسے پرسی براؤن نے بھی اپنی کتاب انڈین آرکیٹیکٹ اسلامک پیریڈ میں لکھا ہے کہ کاریگروں کے ہاتھ کاٹنے کی انہیں کوئی مستند سند نہیں ملی، یہ مسخ کہانی ہے، خالصتاً افسانوی قصہ ہے، اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے۔ حالانکہ تاریخ میں ایک ریکارڈ اس کے الٹ موجود ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کے انجینئرز، سنگ تراشوں اور کاریگروں کو شاہی انعامات سے نوازا، انہیں جاگیریں عطا کیں اور اس دور کے دوسرے منصوبوں یعنی لال قلعے کی تعمیر، دہلی جامع مسجد کی تعمیر میں انہی لوگوں کو کام پر لگایا جو تاج محل کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ مطلب سزا نہیں، جزا دی گئی۔ یہ کہانی اس خطے میں مذہبی دشمنی کو رومانٹسائز کرنے کے لیے جو انتہا پسندی کی کوششیں ہو رہی ہیں انہی کا تسلسل ہے، جس میں ہسٹوریکل ریویژنزم بلکہ میتھیکل ریویژنزم اپنے عروج پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا میں موجودہ لہر تنہا اس کی ایک مثال دوستوں نہیں ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ صرف انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ ایسی کوششیں پاکستان میں بھی بارہا ہو چکی ہیں، مختلف لیولز پر۔ پرانی جگہوں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں، یہاں بھگوان پورا کو باغبان پورا کر دیا گیا، کرشن نگر کو اسلام پورا کر دیا گیا، رام باغ کو آرام باغ بنا دیا گیا۔ ترکی میں بھی قدیم چرچ ہیگا صوفیہ کو مسجد بنا کر آیا صوفیہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے تو میتھیکل ریویژنزم کی ایک نئی انتہا کو چھوا ہے کہ وہ اپنی قدیم ان ویریفائڈ پرسنل میتھیکل ہسٹری بکس کے مطابق 70-80 لاکھ موجود فلسطینیوں کو غیر موجود بتاتا ہے اور غیر موجود ہزاروں سال پہلے کے علاقوں کو موجود کہتا ہے، جیسا کہ 2000 سال پہلے کا ٹیمپل آف سلیمان تعمیر کرنا ایک اس کی خواہش ہے اور اس کی کوشش ہے، جس کے لیے وہ جینوسائیڈ تک کر رہا ہے۔ ویسٹ بینک کو جدا سمیریا اور غزہ کو رتسوات اعضا کہتا ہے۔ یہ سب میتھیکل ریویژنزم کی دوستوں کئی ملکوں میں مثالیں ہیں اور چند ایک ہیں۔ ساتھیوں، بدقسمتی صرف یہ نہیں آن پڑی کہ ہم 8 ارب لوگ 8 بلین پیپل آف ارتھ اختلافات کوئی بہت زیادہ اور نئے کرنے لگے ہیں، بلکہ یہ آن پڑی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ایکسٹریمزم اور آئیڈیالوجیکل آپریشنز نے ریزننگ اور ڈائلاگ کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ ہیلدی ڈائلاگ کو، منطقی مکالمے کو طاقت اور خوف کے پتھر کے نیچے رکھ کر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اس موضوع یعنی تاج محل پر ہم اور بھی کافی کنٹروورسیز جو چل رہی ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پورے خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے۔ مگر ذرا اس فلم دی تاج سٹوری کو سامنے آ لینے دیں، کیونکہ فی الحال ہم نہیں جانتے کہ اسکرین پر اصل میں کیا ڈیٹیلز دکھائی جائیں گی، ان کا ریشنیل کیا ہوگا اور ڈائریکٹر نے انٹیگونسٹ اور پروٹیگونسٹ کو ڈرامہ کس طرح پیش کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو ہم مزید بات لازمی کریں گے۔ ویسے اس سے پہلے ہم ایک اور انڈین فلم جیسا کہ بتا چکے ہیں، چھاوا پر بھی اپنا انالیسس ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ دے چکے ہیں کہ کیسے اس میں ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا تھا، نگیشن کی گئی تھی اور ایک نئی ہسٹری تخلیق کی گئی تھی، میتھیکل ریویژننگ بھی کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو ہمارا وہ ویلاگ ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو صرف یہاں ٹچ کرنا ہے۔ یہاں دیکھیے ڈالر کے عروج و زوال کی کہانی کیا تھی اور یہ رہی رومن امپائر کے سپر پاور بننے سے ختم ہونے تک کی مکمل داستان۔